باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سورۃ المومنون کی ابتدائی آیاتیں تلاوت اور ترجمانی آپ سن رہے تھے۔ انشاءاللہ آج ان آیات کا مطالعہ مکمل کر لیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپا کر رکھتے ہیں، یعنی عریانیت سے پرہیز کرتے ہیں اور اپنا سطر دوسروں کے سامنے نہیں کھولتے۔ دوسرے یہ کہ وہ اپنی عصمت اور عفت کو محفوظ رکھتے ہیں، یعنی صنفی میلانات میں آزادی نہیں برتتے اور قوت شہوانی کے استعمال میں بے لگام نہیں ہوتے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ امانات کا لفظ جامع ہے ان تمام امانتوں کے لیے جو خداوند عالم نے یا معاشرے نے یا افراد نے کسی کے سپرد کی ہوں، اور عہد و پیمان میں وہ سارے معاہدے داخل ہیں جو انسان اور خدا کے درمیان یا انسان اور انسان کے درمیان یا قوم اور قوم کے درمیان استوار کیے گئے ہوں۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ کبھی امانت میں خیانت نہ کرے گا اور کبھی اپنے قول و قرار سے نہ پھرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خطبوں میں فرمایا کرتے تھے کہ جو امانت کی خوبی نہیں رکھتا وہ ایمان نہیں رکھتا، اور جو عہد کا پاس نہیں رکھتا وہ دین نہیں رکھتا۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے
کہ حضور نے فرمایا 4 خصلتیں ہیں کہ جس میں وہ چاروں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں کوئی ایک پائی جائے اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے، جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو خیانت کرے، جب بولے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو توڑ دے، اور جب کسی سے جھگڑا کرے تو اخلاق اور دیانت کی ساری حدیں پھاند جائے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں کئی مقامات پر قول و قرار کی، عہد و پیمان کی اہمیت اور اس کو پورا کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا ان العہد کان مسئولا، کہ قیامت کے دن ہر عہد سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یہ مومن، فلاح پانے والے مومن کی ایک اہم خوبی ہے، اس کے کردار کی یہ علامت ہے کہ وہ اپنی زبان کا، قول و قرار کا پابند ہوتا ہے۔ جو کہتا ہے اس کو پورا کرتا ہے، اور جو پورا کرتا ہے اسی سے متعلق وہ عہد و پیمان کرتا ہے، تو اسی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سماج میں لوگ وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، تو یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اسلام اس پر زور دیتا ہے کہ آپ کسی سے وعدہ کر رہے ہوں یا عہد و پیمان کر رہے ہوں تو سوچ سمجھ کر کریں، اور اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ اس کو آپ پورا کریں گے، اور پورا کرنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم جب کسی سے عہد کریں تو انشاءاللہ کہیں۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے انشاءاللہ کہنے کا، کہ اللہ نے چاہا تو ہم اس کو کریں گے، اور اس کے بعد پھر اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جائے، پورے اخلاص کے ساتھ کوشش کی جائے۔ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوگی، اللہ کی طرف سے نصرت ہوگی، اللہ مدد کرے گا۔ اس لیے بہرحال بڑی سختی کے ساتھ پابندی کی تاکید کی گئی ہے۔ پھر فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ اوپر خشوع کے ذکر میں نماز یعنی صلاۃ فرمایا، اور یہاں نمازوں بصیغہ جمع ارشاد فرمایا صلواتہم۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں جن سے نماز مراد تھی، اور یہاں ایک ایک وقت کی نماز فرداً مراد ہے۔ نمازوں کی محافظت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اوقات نماز، آداب نماز، ارکان اور اجزاء نماز، غرض نماز سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی پوری نگرانی کرتے ہیں، جسم اور کپڑے پاک رکھتے ہیں، وضو ٹھیک طرح سے کرتے ہیں، اور اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کبھی بے وضو نہ پڑھ بیٹھیں، صحیح وقت پر نماز ادا کرنے کی فکر کرتے ہیں، وقت ٹال کر نہیں پڑھتے، نماز کے تمام ارکان پوری طرح سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ایک بوجھ کی طرح جلدی سے اتار کر بھاگ نہیں جاتے، اور جو کچھ نماز میں پڑھتے ہیں وہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ جیسے بندہ اپنے اللہ سے کچھ عرض کر رہا ہے، نہ اس طرح کی گویا کہ رٹی ہوئی عبارت کو کسی نہ کسی طور پر ہوا میں پھونک دینا ہے۔ تو یہ نماز کی محافظت میں یہ سارے عنوانات آتے ہیں۔ اس طرح جو لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں یقیناً ان کی نماز ان کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فردوس جنت کے لیے معروف ترین لفظ ہے جو قریب تمام انسانی زبانوں میں مشترک طور پر پایا جاتا ہے۔ یہ لفظ ان سب زبانوں میں ایک ایسے باغ کے لیے بولا جاتا ہے جس کے گرد حصار کھینچا ہوا ہو، وسیع ہو، آدمی کی قیام گاہ سے متصل ہو، اور اس میں ہر قسم کے پھل خصوصاً انگور پائے جاتے ہوں، بلکہ بعض زبانوں میں تو منتخب پالتو پرندے اور جانوروں کا بھی پایا جانا ہے، اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ قرآن سے پہلے عرب کے کلام جاہلیت میں بھی لفظ فردوس کا استعمال تھا۔ قرآن میں اس کا اطلاق متعدد باغوں کے مجموعے پر کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ کہف میں ارشاد ہوا کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہیں۔ اس سے جو تصور ذہن میں آتا ہے
وہ یہ ہے کہ فردوس ایک بڑی جگہ ہے جس میں بکثرت باغ اور چمن اور گلشن پائے جاتے ہیں۔ اہل ایمان کے وارث سے فردوس ہونے پر سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء میں کافی روشنی ڈالی گئی ہے، ان کے حاشیے کو دیکھ لیں۔ پھر فرمایا کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ جو آیتیں ہیں، ان آیات میں 4 اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اول یہ کہ جو لوگ بھی قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر یا اوصاف اپنے اندر پیدا کر لیں گے اور اس رویے کے پابند ہو جائیں گے، وہ دنیا اور آخرت میں فلاح پائیں گے، قطع نظر اس سے کہ کسی قوم یا نسل یا ملک کے ہوں۔ یعنی ان کا معیار اگر یہ ہے جو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے تو وہ آخرت میں فلاح پائیں گے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس قوم کے ہیں، کس نسل کے ہیں، کس ملک کے ہیں، کہاں رہتے ہیں۔ اگر وہ معیار پر اتر گئے تو ان کے لیے کامیابی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فلاح محض اقرار ایمان یا محض اخلاق اور عملی خوبیوں کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ دونوں کے اجتماع کا نتیجہ ہے۔ جب آدمی خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت کو مانے، پھر اس کے مطابق اخلاق اور عمل کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لے، تب وہ فلاح سے ہمکنار ہوگا۔ تیسرے یہ کہ فلاح محض دنیاوی اور مادی خوشحالی اور محدود وقتی کامیابیوں کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک وسیع تر حالت خیر کا نام ہے، جس کا اطلاق دنیا اور آخرت میں پائیدار مستقل کامیابی اور آسودگی پر ہوتا ہے۔ یہ چیز ایمان اور عمل صالح کے بغیر نصیب نہیں ہوتی، اور اس کلیے کو نہ تو گمراہوں کی وقتی خوشحالیاں اور کامیابیاں توڑتی ہیں، نہ مومنین صالحین کے عارضی مصائب کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ چہارم یہ کہ مومنین کے ان اوصاف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی صداقت کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور یہی مضمون آگے کی تقریر سے ان آیات کا ربط قائم کرتا ہے۔ تیسرے رکوع کے خاتمے تک پوری تقریر کا سلسلہ استدلال اس طرح پر ہے کہ آغاز میں تجربی دلیل ہے، یعنی یہ کہ اس نبی کے تعلیم نے خود تمہاری ہی سوسائٹی کے افراد میں یہ سیرت و کردار اور یہ اخلاق و اوصاف پیدا کر کے دکھا دیے ہیں۔ اب تم خود سوچ لو کہ یہ تعلیم حق نہ ہوتی تو ایسے صالح نتائج کس طرح پیدا کر سکتی تھی۔ اس کے بعد مشاہداتی دلیل ہے، یعنی یہ کہ انسان کے اپنے وجود میں اور گرد و پیش کی کائنات میں جو نشانیاں نظر آتی ہیں، وہ سب توحید اور آخرت کی اس تعلیم کے برحق ہونے کی شہادت دے رہی ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں۔ پھر تاریخی دلائل آتے ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ نبی اور اس کے منکرین کی کشمکش آج نئی نہیں ہے، بلکہ انہی بنیادوں پر قدیم ترین زمانے سے چلی آ رہی ہیں، اور اس کشمکش کا ہر زمانے میں ایک ہی نتیجہ برآمد ہوتا رہا ہے، جس سے صاف طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ فریقین میں سے حق پر کون تھا اور باطل پر کون۔ اس سلسلے میں اور مزید امین احسن اصلاحی صاحب نے کچھ نکات بیان کیے ہیں، ہم ان کو بھی دیکھ لیں گے۔ مجموعہ آیات 1 تا 11 کے مطالب کا خلاصہ۔ اگرچہ آیت کی وضاحت کرتے ہوئے ہم تمام ضروری باتوں کی طرف اشارہ کرتے آئے ہیں، لیکن چونکہ انہی باتوں پر تمام صلاح و فلاح کا انحصار ہے، اس وجہ سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کو از سر نو ذہن میں مستحضر کر لیجئے۔ یہ باتیں اپنی حکیمانہ ترتیب کے ساتھ اس طرح ہے۔ نمبر 1، خدا کے ہاں تمام صلاح و فلاح کا انحصار اس ایمان پر ہے جو آدمی کے اندر ایک ملکہ راسخہ کی حیثیت حاصل کر لے، یعنی حقیقی ایمان، جس کی بہت تفصیل سے ہم کیفیت دیکھ چکے ہیں کہ وہ کس طرح انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ حقیقی ایمان، اس پر زور دیا گیا ہے۔ محض اوپری اور ظاہر دارانہ ایمان کی اس کے ہاں کوئی پوچھ نہیں ہے۔ نمبر 2،
اس ایمان کا حقیقی ایمان کا مظہر نماز ہے۔ جس ایمان سے نماز نہ پیدا ہو وہ ایک ایسا درخت ہے جو صرف جلانے کے کام آ سکتا ہے۔ نماز کی نمبر 3 اصل روح خشوع یعنی دل کی فروتنی ہے۔ اگر نماز اس خشوع سے خالی ہو تو اس کا زندگی پر کوئی مفید اثر نہیں پڑتا، اور جس کے اثرات ہم اپنے سماج میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بڑی تعداد میں نماز کا اہتمام کرتے ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، لیکن اس کیفیت سے خالی ہونے کی وجہ سے سماج کے اندر اس کے اثرات ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ اس لیے خشوع، خضوع، فروتنی، عاجزی، انکساری، ان سب جذبات اور احساسات کے ساتھ نماز ادا ہو تو اس کا مفید اثر ہم اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4 جس نماز میں خشوع کی روح موجود ہو وہ آدمی کو فواحش اور منکرات اور فضول باتوں سے روک دیتی ہیں۔ نماز میں بندے کو اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ اس معیت کا شعور بندے کو ان تمام برائیوں سے دور رکھتا ہے جو اس کے شایان شان نہ ہو۔ نمبر 5 ایمان کا دوسرا مظہر اور نماز کا دوسرا بازو زکوٰۃ یعنی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ احکام شریعت میں یہی 2 احکام سب سے بڑے ہیں، انہی پر تمام شریعت کا مدار ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو ڈھا دینا دونوں کا ڈھا دینا ہے۔ مانعین زکوٰۃ کے بارے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو اقدام کیا وہ اسی حکمت دین پر مبنی تھا۔ نمبر 6 اپنے دل اور اپنے مال دونوں پر اللہ کی حکمرانی تسلیم کرنے والے کبھی اپنی خواہشات اور شہوات کی پیروی میں ایسے اندھے نہیں ہوتے کہ اللہ کے حدود کو توڑ کر اس کے بندوں کے حقوق اور ناموس پر دست درازی کریں۔ نمبر 7 یہ لوگ تمام امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، خواہ ان کا تعلق اللہ سے ہو یا بندوں سے ہو۔ یہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی نماز ایک شہر پناہ کی طرح ان کے پورے دین کی حفاظت کرتی ہے۔ جو لوگ ان صفات کے حامل ہوں گے وہی خدا کی جنت کے وارث ہوں گے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھیں تو معلوم ہوگا کہ شخصیت کی تعمیر میں ان چیزوں کی کتنی اہمیت ہے۔ دیکھیے یہاں پر امانات سے متعلق مولانا امین احسن اصلاحی نے جو باتیں بیان کی ہیں اس کو ہم دیکھیں گے۔ کہتے ہیں امانات سے مراد وہ تمام امانتیں بھی ہیں جو ہمارے رب نے قوتوں، صلاحیتوں، فرائض اور ذمہ داریوں کی شکل میں یا انعامات اور افضال اور اموال اور اولاد کی صورت میں ہمارے حوالے کی ہیں، اور وہ امانتیں بھی اس میں داخل ہیں جو کسی نے ہمارے پاس محفوظ کی ہوں یا عذرو حقوق ان کی ادائی کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہو۔ اس طرح عہد میں وہ تمام عہد و میثاق بھی داخل ہیں جو ہمارے رب نے ہماری فطرت سے عالم غیب میں لیے ہیں یا اپنے نبیوں کے واسطے سے اپنی شریعت کی شکل میں اس دنیا میں لیے ہیں۔ علی ھذا القیاس وہ تمام عہد و میثاق بھی اس میں داخل ہیں جو ہم نے اپنی فطرت یا انبیاء کے واسطے سے اپنے رب سے کیے ہیں یا کسی جماعت یا فرد سے اس دنیا میں کیے ہیں، خواہ وہ قولاً تحریراً عمل میں آئے ہوں یا ہر شائستہ سوسائٹی میں بغیر کسی تحریر اور اقرار کے سمجھے اور مانے جاتے ہوں۔ فرمایا کہ ہمارے یہ بندے ان تمام امانتوں اور تمام عہد و مواثیق کا پاس و لحاظ رکھنے والے ہیں، نہ اپنے رب کے معاملے میں خائن اور غدار ہیں، نہ اس کے بندوں کے ساتھ بے وفائی اور عہد شکنی کرنے والے ہیں۔ ان 2 لفظوں کے اندر وہ تمام شرعی، اخلاقی، قانونی اور عرفی ذمہ داریاں آ گئیں جن کا احترام ہر شریعت میں مطلوب رہا ہے۔ یہاں یہ اوپر کی باتوں کے بعد ایک جامع بات کی حیثیت سے مذکور ہوئی ہے، اور در حقیقت
اسی اجمال کی تفصیل ہے جو پورے قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہاں حکمت دین کا یہ نقطہ نگاہ میں رہے کہ نماز ان تمام امانات اور عہود کی اصل محافظ ہے۔ نماز خود بھی، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہم واضح کر چکے ہیں، بندے کا اپنے رب کے ساتھ عہد و میثاق ہے، جس کی تجدید ہر بندہ مومن دن رات میں کم از کم 5 مرتبہ کرتا رہتا ہے، اور یہ ان تمام عہود و مواثیق اور امانات اور فرائض کی یاد دہانی بھی ہے جن کی ذمہ داری بندے پر عائد ہوتی ہے۔ ان مسائل پر ہم اس سے پہلے مختلف مقامات پر وضاحت کر چکے ہیں، تفصیل کے لیے ان کو دیکھا جائے۔ دعا کیجئے کہ جن خوبیوں کو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے اور جنت کے وارثین کی اہم صفات کی صورت میں ان کو پیش کیا گیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی جنت الفردوس کا وارث بن سکتا ہے ایک، اور ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد وہ جنت میں جائے، اسے گناہ معاف کر دیے جائیں، اللہ کا تقرب اس کو حاصل ہو اور جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے۔ لیکن یہ صرف خواہش کے نتیجے میں نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے وہ کردار اپنانا ہوگا جو جنت میں جانے کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے، اور یہ ایمان کا لازمہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ اور صرف یہ کہنے سے کہ اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچائے کافی نہیں ہوگا، بلکہ وہ ساری عادتیں، وہ سارے اعمال، وہ سارے افعال جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، ان سے سختی کے ساتھ ہم بچیں، اپنی اصلاح اور تربیت کریں، ایک اچھے مسلمان، متقی، پرہیزگار، محسن اور صالح مسلمان بنیں، تبھی جا کر ہماری دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہوگی، اور مرنے کے بعد ہمیں جن مرحلوں سے گزرنا ہوگا وہاں بھی قدم قدم پر ہماری مدد کی جائے گی، ہماری نجات کا سامان ہوگا، اور ہم جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ دونوں باتیں قرآن مجید میں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ دو کردار ہمیشہ آمنے سامنے پیش کیے گئے ہیں، ایک جنت، ایک جہنم، جنت میں جانے والے، جہنم میں جانے والے، دونوں کے بارے میں بہت کلیئر کٹ مضامین بیان کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ ہمارے اپنے اوپر اس کا انحصار ہے کہ ہم کون سا راستہ چنتے ہیں، کس پر ہم جمے رہتے ہیں، کس پر ہم محنت کرتے ہیں۔ اور جنت میں جانا ہے تو بہرحال محنت کرنی پڑے گی، تکلیف اٹھانی پڑے گی، اپنے نفس پر قابو پانا پڑے گا، اور بہت سارے وہ اعمال جو اس کے لیے ضروری ہیں اختیار کرنے پڑیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے، اس پر مضبوط ایمان رکھنے، اور آخرت میں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جو ضروری ہے ان کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔